اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن کا آج درس نمبر 114 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 150 تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 20 منٹ میں ختم کر دیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ ذکر تھا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ وہ لوگ کہ جو منافقین کے کہنے پر دھوکے میں آ گئے تھے، اور آیت نے کیا کہا؟ یردوکم علی اعقابکم، اگر تم منافقین کی بات مانو گے تمہیں پیچھے پلٹا دیں گے، کفر کی طرف لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ پھر آگے آیت تھی بل اللہ مولاکم، مولا تمہارا اللہ ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سورہ اس میں جو ہے جنگ احد کے بارے میں ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ڈال دیا فی قلوب الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کافروں کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا الرعب، روب، دھاگ، خوف۔ سنلقی فی قلوبکم روب بما اشرکوا باللہ، روب کیوں؟ اس لیے کہ بما اشرکوا باللہ، چونکہ انہوں نے اللہ کے مقابل میں شرک کیا، غیر خدا کو مانا۔ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور ان بتوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ما لم ینزل بہ سلطانا، ان کو کسی طرح کی کوئی حکومت، کوئی سلطانیت نہیں ہے ان کے پاس۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ ظالمین کے لیے۔ لہذا کافرین جو ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیا، روب ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ سب سے بڑا بھروسہ ہے انسان کے لیے۔ تو کافر جو ہے اپنے مال کے اوپر، اپنے پیسے کے اوپر، اپنے لشکر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، لہذا ان کا بھروسہ غیر معتمد ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ یعنی جنگ احد میں بھی اللہ نے یہ مدد کیا۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان پہلے جیت گئے، اور رسول اللہ نے جن 50 لوگوں کو معین کیا تھا کہ اس جگہ سے ہٹنا نہیں، وہ لوگ ہٹ گئے مال غنیمت کے چکر میں، تو پھر دوبارہ کیا شکست ہوئی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دلوں میں ہم نے روب ڈال دیا۔ تو جیسا کہ تفاسیر میں ہے کہ ابو سفیان اس جگہ سے آگے کچھ دور واپس جانے لگا، اور راستے میں پھر اس نے یہ کہا کہ ایسا کرے واپس چلتے ہیں، اور چل کے ہم اب تو مسلمان لشکر بکھر چکا ہے، سب کا قتل عام کر دیں، مسلمانوں کو سب کو ختم کر دیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب،
ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ورنہ وہ دوبارہ آ کے حملہ کر دیتے۔ روب کیا؟ پہلی بات یہ کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ذوالفقار سے دشمنوں کو دور بھگایا، اور ذوالفقار کا روب ان پر طاری ہو گیا تھا۔ لہذا غیر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا دوسرے جو ہیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، سنلقی۔ اور آج ہمارے زمانے میں بھی کفار و مشرکین کے دلوں میں اللہ نے روب ڈالا ہے، ورنہ اسرائیل جو کہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے، ایک حزب اللہ کے چند جوانوں سے ڈرتا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، اللہ نے روب ڈالا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ کفار کا جہنم ہے۔ اب آگے آیت ہے، آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا، جنگ احد میں بھی، تو اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا۔ یعنی پہلے جیت تو ہوئی تھی، جیت گئے تھے مسلمان، پھر مال غنیمت میں لگ گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کر دیا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کفار و مشرکین کا قتل عام کر رہے تھے، تو قتل عام جو کر رہے تھے وہ مارے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کی جیت ہو رہی تھی، جیت ہو گئی تھی۔ ان تحسونہم حتی اذا فشلتم، لیکن اذا فشلتم، جب تمہارے اندر روحانی طور پر تم کمزور، سستی دکھائی تم نے، وتنازعتم فی الامر، اور آپس میں اختلاف کر لیا تم نے، وہ 50 لوگوں کو جو کھڑا کیا تھا اس میں سے 5-6 لوگ بچے اور سب جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسا کہ روایات میں کہ عبداللہ بن جبیر شخص کسی رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کو رسول نے معین کیا تھا، وہ آواز دیتے رہے، بلاتے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں رکے، اور کچھ لوگوں کے علاوہ جیسا کہ 7 یا 12 آدمی بچے تھے، اور سب مال غنیمت لوٹنے کے لیے چلے گئے۔ تو آیت کیا کہہ رہی؟ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم نے سستی کی اور آپس میں اختلاف کیا، وعصیتم، اور تم گنہگار ہوئے، گناہ کیا تم نے، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ جب تم نے دیکھا جو تم پسند کرتے تھے، یعنی تم فتح چاہتے تھے، جیت چاہتے تھے، جیت مل گئی، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، تم نے سستی دکھائی، تم نے آپس میں اختلاف کیا، وعصیتم، تم نے گناہ کے تم مرتکب ہوئے چونکہ رسول کے حکم کی مخالفت کی، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تم چاہ رہے تھے وہ تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جیت ہو گئی تھی، فتح ہو گئی تھی جنگ احد میں۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے آگے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ وہ جو کہ دنیا چاہ رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ وہ جو کہ آخرت چاہ رہے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم صرفکم عنکم، پھر تم منصرف ہو گئے ان سے، یعنی تم پیچھا نہیں کیا تم نے، اور جنگ کو چھوڑ کر کے مال غنیمت میں لگ گئے، منصرف ہو گئے جنگ سے۔ صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر خدا نے تمہارا امتحان لیا۔ یہ امتحان تھا خدا کی طرف سے کہ آئندہ حکم رسول،
حکم خدا کی مخالفت نہیں کرنا، جیتی ہوئی جنگ بھی ہار جاؤ گے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، خدا نے درگزر کیا، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے لیے صاحب فضل ہے، اللہ مومنین پر، مومنین کو فضیلت، ذو فضل علی المؤمنین۔ خدا نے اس طریقے سے لیبتلیکم، اللہ نے اس طریقے سے تمہارا امتحان لیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے درگزر کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا بند عالم نے تم سے درگزر کیا، اور خدا مومنین پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ تو اس آیت میں جنگ احد میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے بشارت دیا تھا کہ تمہیں جیت نصیب ہوگی، لیکن جب جنگ احد میں ہار گئے تو رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ آپ نے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس جنگ میں جیت جائیں گے، تو ہار کیوں ہوئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فتح تو ہو گئی تھی لیکن تم نے میرے حکم کی مخالفت کی۔ اور یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی کہ جب وہ اعتراض کرنے رسول اللہ کے پاس آئے تو آیت نے کھل کے بتایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا جبکہ تم کفار و مشرکین کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، تم سست پڑے، آپس میں اختلاف کیا، تم نے گناہ کیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تم پسند کر رہے تھے وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جیت کو، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اس میں اختلاف ہو گیا، کچھ دنیا کے چکر میں کچھ آخرت میں مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تم منصرف ہو گئے اور اللہ نے تمہارا اس طریقے سے امتحان لیا، یہ ہار تمہارا امتحان تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے درگزر کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین پر فضل کرنے والا ہے۔ تو جنگ احد میں رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کیا۔ اور آگے آیت نمبر 153، آج کی آخری آیت، اسی جنگ احد کا ہی تذکرہ ہے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اِذْ تُسْعِدُونَ، یاد کرو اس وقت کو، یہ ہار کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ تم نے حکم خدا، حکم رسول کی مخالفت کی۔ یاد کرو اس وقت کو، اِذ جو ہے کوئی خاص چیز پہ یاد دہانی کے لیے لفظ آتا ہے۔ اِذ تُسْعِدُونَ، جب تم بھاگ رہے تھے، اوپر پہاڑوں پہ بھاگ رہے تھے۔ وَلَا تَلْؤُونَ، تم کسی چیز پہ توجہ نہیں کر رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، رسول بلا رہے ہیں بھاگ رہے تھے۔ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی پر بھی توجہ نہیں کر رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے۔ فی اخراکم، یعنی پیچھے رسول تھے، آگے تم بھاگ رہے تھے۔ اور الرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے تمہیں آواز دے رہے تھے، بلا رہے تھے کہ نہ بھاگو، آؤ، اور تم میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، بس تمہارے اوپر غم پہ غم آیا، غم پہ غم اصابت کیا، غم پہ غم آیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم مت کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم نے نقصان اٹھایا، یعنی جو جیت کو تم نے فوت کر دے، چھوڑ دیا، جس جیت کو اپنے تم نے ہٹا دیا، جیت کو ختم کر دیا، اس کے بعد کیا غم پہ غم آیا ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم پہ غم آیا یعنی حملہ ہو گیا دشمن کی طرف سے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اب جو ہار گئے اس پہ حزن نہیں کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس سے بڑا تمہارے پر مصیبت آ گئی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یعنی غم پہ غم آیا۔
اور یہ جو شرمندگی تمہاری جو بھاگے، اس سے بڑھ کے اور کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی تمہارے شرمندگی کی چیز ہے۔ ولا ما اصابکم، جو بھی تم پہ مصیبت پڑی مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں، قتل عام کر دیا کفار و مشرکین نے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ آگاہ ہے۔ تو اس آیت میں منظر کشی کی ہے خداوند عالم نے کہ جب مسلمان میدان چھوڑ کر کے پہاڑوں کے کوہ احد کی پہاڑیوں پہ بھاگ رہے تھے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہو۔ سب رسول اللہ کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اس جنگ میں جناب حمزہ شہید ہوئے، رسول اللہ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور رسول کو بچایا۔ اور جانثاری کی وہ مثال پیش کی کہ جبریل نے آ کر کے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار غمن بغم، خدا نے غم پر غم تم کو دیا۔ جو رسول اللہ کے نمائندوں کو چھوڑ دے گا اس کے لیے ذلت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، کل بھی ذلت تھی آج بھی ذلت ہے۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ خلفائے بنی عباس میں سے ان کا ایک خلیفہ ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، منصور دوانقی۔ منصور دوانقی منبر پہ بیٹھا اور کہا کہ میرے پیروں پہ بیعت کرو۔ جب آل رسول کو چھوڑیں گے، جب امام صادق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے تو کیا ذلت برداشت کرنی پڑے گی؟ منصور دوانقی کے پیر کی تمہیں بیعت کرنی پڑے گی۔ امام صادق کو اگر چھوڑ دو گے، ان کی بیعت نہیں کرو گے تو منصور دوانقی کے پیر کی بیعت کرنی پڑے گی، غمن بغم۔ لہذا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا اور بھاگنے والوں کے ساتھ ہو گئے، آج بھی وہ ذلیل ہیں، آج بھی امریکہ کے سامنے ذلیل ہیں، اسرائیل کے سامنے ذلت برداشت کر رہے ہیں، دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ چونکہ جب حق کے نمائندے کو چھوڑیں گے تو باطل کے نمائندہ تمہارا سرپرست ہو جائے گا۔ لہذا رسول اللہ کو انہوں نے تکلیف دیا تو اللہ نے ان کو شکست دی۔ واللہ یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، رسول اللہ کے حکم کی پیروی نے تعمیل نہیں کی۔ جو رسول کے حکم کی تعمیل نہ کرے اس کے لیے ذلت ہے، شکست ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل بیت سے وفادار رہے۔ بہت سے ہیں، کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے ان کا وہ آپ نے جنگ احد میں دیکھ لیا۔ کلمہ پڑھنے والے تھے، رسول کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جنہوں نے رسول کو چھوڑا آج وہ اولاد رسول کو بھی تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں تو یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جو کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، جن کا رسول اللہ بہت ہی احترام کرتے تھے، جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بادۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاها فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں جو شہزادی کونین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اصحاب کو عزت دینے کے لیے رسول کی بیٹی کی توہین کر رہے ہیں،
اصحاب کون سے اصحاب ہیں؟ جنگ احد آپ پڑھ رہے ہیں کہ جنگ احد میں سب کے سب یہ قرآنی آیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا، اگر شک کرے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سب اذ تسعدون، جب تم بھاگ رہے تھے پہاڑیوں پر، ولا تلون علی احد، کسی کو نہیں دیکھ رہے، تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی تھی بھاگنے میں، والرسول یدعوکم، رسول تم کو بلا رہا تھا، فاصابکم غما بغم، یہ غم رہے گا، الاسلام یعلو ولا یعلا، لیکن کب؟ جب اسلام جو مخزن اسلام ہے، اہل بیت سے اسلام لیں گے تو یہ مسلمان اور اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے حقیقی پیروکار بن سکیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں جو پڑھنے میں مصروف ہے ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جب باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہم چند آیات کی جو تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔